السلام علیکم دوستو، وقت بہت کم ہے اور سوال بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن آج سوال بھی کم ہے، لیکن کم دے سوال ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ عمر بھائی بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح آپ کا دیدار ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے بس مطلب میں رستے میں ایک بات سوچتا آ رہا تھا، میں نے کہا کہیں اگر موقع ملے تو میں ضرور کروں گا۔ میرا بڑا بھائی کوئی نہیں ہے، لیکن بلیو کرے کہ مجھے آپ سے وہ فیلنگ آتی ہے کہ اگر کوئی میرا بڑا بھائی ہوتا تو عمار مسعود جیسا ہوتا۔ میرا چھوٹا بھائی ہے، لیکن مجھے پھر بھی آپ سے وہ فیلنگ آتی ہے جو چھوٹے بھائی سے آتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ بھائی۔ عمار بھائی یہ بتائیے گا کہ 8 فروری کو کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ 9 مئی جیسا کوئی سانحہ دہرانا چاہتی ہے، کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیے اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ایک اور 9 مئی کی تیاریاں ضرور ہو سکتی ہیں، اس کے شواہد بھی کہیں نہ کہیں سے ہمیں ملتے جا رہے ہیں، کہیں کہیں اس کے امکانات بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں پتا ہے کہ جو 9 مئی ثانی کس کے خلاف ہوگا، یہ ظاہر ہے کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہوگا، یہ ظاہر ہے فوج کے خلاف نہیں ہوگا، یہ ریاست پاکستان کے خلاف ہوگا جیسا کہ ماضی میں ہوا۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پہلے 9 مئی کی مقابلے میں اب سب تیار ہو چکے ہیں۔ اب سب کو پتا ہے کہ غلاظت کا یہ طوفان کس حد تک جا سکتا ہے، تباہی یہ کتنی پھیلا سکتے ہیں، اور اس کے کچھ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں شروع ہو گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جمشید دستی کی چیز کس طرح سامنے آئی ہے، اور یہ اس قدر منہ بھر کے جھوٹ بولتے ہیں وہ، اور مطلب کوئی آدمی اپنے اہل خانہ کے بارے میں اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ پھر بات یہ ہے کہ یہ لوکل بات نہیں ہے، یہ اس کے ڈانڈے انٹرنیشنل بنتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے اکانومسٹ جیسا میگزین ٹرولز کی طرح ہر روز ایک جو ہے آرٹیکل بار بار پوسٹ کر رہا ہے، اور یہ ابھی اس کی ابتدا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کہاں سے اس کے بعد پتہ، اور جو گولڈ سمتھ فیملی کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے بڑے obvious شواہد ہیں۔ یہ ابھی اس کیمپین کی ابتدا ہے، اس کے بعد آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی والے کھچڑی ضرور پکا رہے ہیں۔ عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں زہریلے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ان کی تشفی نہیں ہو رہی، جو نقصان انہوں نے اس ریاست کو پہنچایا اس سے ان کی تشفی نہیں ہو رہی، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح انہیں گود میں بٹھا کر مسند اقتدار پر دوبارہ لایا جائے، اور اگر نہیں لایا جاتا تو پھر چاہے یہ ریاست رہے خدا نہ خواستہ یا نہ رہے، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ ملک سری لنکا بنتا ہے، یہاں پر ڈالر کی قیمت آسمان سے باتیں کرتی ہے، یہاں پر غریب آدمی کا چولہا جلتا ہے یا نہیں جلتا، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ انہیں یا تو صرف اپنے اقتدار سے غرض ہے، اور اس کے لیے انہیں ہر رستہ، ہر طریقہ، ہر کرینہ، ہر سلیقہ قبول ہے۔ اچھا، ہر سلیقہ اور قبول ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ ایٹم بم گرا دیں اگر پاکستان میں نہیں تو۔ اچھا سر، پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب سارا کچھ جنرل فیصل نصیر پر ڈالتے تھے، اور کل عدالت میں کیمرے کی طرف دیکھ کر کہا کرنل صاحب میں عمران خان بول رہا ہوں۔ کیا عمران خان صاحب کا رویہ تو وہی ہے، کبھی کرنل پر اور کبھی جنرل پر، اور انہوں نے جج سے کہا کہ آپ تو کچھ کر ہی رہے، آپ سے جو کروا رہی خلائی مخلوق کروا رہی ہے۔ عمران خان صاحب ابھی تک اپنے دشمن کی نشاندہی نہیں کر پا رہے۔ کبھی وہ آپ نے دیکھا کہ فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کے خلاف بات کر رہے تھے، وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک آدمی ہے جو اس سارے سسٹم کو، اور وہ انہوں نے بات کی 9 مئی کے بعد۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کبھی وہ جنرل فیصل نصیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کبھی وہ الزام دیتے ہیں جنرل باجوہ کے حوالے سے، کبھی وہ امریکہ کو الزام دیتے ہیں، کبھی نواز شریف کے لندن پلان کا کوئی ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے دماغ میں کوئی بات آتی، کبھی وہ آصف زرداری کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں، کبھی وہ ابھی آپ نے جس بات کا ذکر کیا جیل میں کیمرے کی طرف دیکھ کے انہوں نے کہا کرنل صاحب آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو کرنل صاحب کو دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو یہ بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ عمران خان کا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ عمران خان ہے۔ عمران خان پاکستان کے ابھرتے ہوئے بہت اچھے سیاستدان تھے۔ 2013 میں انہیں کے پی کے میں حکومت ملی تھی۔ عمران خان صاحب کے پاس بہت اچھا موقع تھا، اگر وہ کے پی کے میں کارکردگی کے بنا پر ڈیلیور کر دیتے آج وہ لیجٹمیٹ وزیر اعظم ہوتے پاکستان میں، لیکن انہوں نے سہاروں کو زیادہ اہمیت دی، عوام کی منشا اور مینڈیٹ کو اہمیت نہیں دی، وہ اپنی مرضی سے کرتے رہے اور سہاروں پہ بیٹھے رہے۔ جب سہارے
ایک حد تک ان کی مدد کرتے رہے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص تو ملک ہی برباد کر رہا ہے, معیشت برباد کر رہا ہے, اس ملک کو غارت کر رہا ہے, تو انہوں نے سہارے کھینچ لیے, بیساکھیاں کھینچ لی. بس یہ سارا عمران خان کا گلہ ہے, اور اس گلے کے پیچھے اب وہ ماتم ہے, گریہ اور زاری ہے عمران خان صاحب کا مسلسل. ہر وقت یہی رونا ہے کہ کسی طرح مجھے واپس لے لے, کسی طرح دوبارہ گود میں بٹھا لے, لیکن وہ وقت گزر چکا ہوا ہے. بہت سارے لوگ سندھیلا صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح نواز شریف صاحب ایک زمانے میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین کی انہوں نے, اور مجھے کیوں نکالا, اور پھر بعد میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی صلح ہو گئی. اسی طرح عمران خان صاحب نے بھی ایک کیمپین کی, تو کیا کسی سٹیج کے بعد عمران خان صاحب کی بھی صلح ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ میں؟ یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے. میرا نہیں خیال ایسا ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں نواز شریف صاحب نے یا پیپلز پارٹی نے جب بھی کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین کی, آئین کی, جمہوریت کی, پارلیمان کی سپریمیسی کی, ووٹ کی عزت کی بات کی. کبھی کسی نے ملکی املاک کو نہیں جلایا, کبھی کسی نے جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا, کور کمانڈر پر حملہ نہیں, ہاؤس پر حملہ نہیں کیا, فوجیوں کی جیپوں کے اوپر پتھراؤ نہیں کیا, اور سب سے بڑھ کر شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش نہیں کیا. فرض کیجئے آج سے 3-4 سال کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا دل چاہتا ہے, انہیں ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ صلح صفائی کر کے دوبارہ کوئی سیٹلمنٹ کر کے بات کرے, تو کیا کسی فوج کے لوگ جو ان شہیدوں کی وجہ سے قائم ہیں, جو ان شہیدوں کو سلوٹ کرتے ہیں, کیا وہ لوگ کبھی اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کرنے دیں گے؟ عمران خان نے اصل میں ہر ریڈ لائن کراس کر لی ہے, اور اب ان کے پاس واپسی کا کوئی مارجن نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان چیخ چلا رہے ہیں 19 ماہ سے انتظار کر رہا ہوں, مجھ سے کوئی مذاکرات نہیں کرتے. دیکھیے ان کا المیہ تو یہی ہے نا, ایک طرف تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنتے ہیں, اپنی طرف سے نیلسن منڈیلا بنتے ہیں. نیلسن منڈیلا کی کیمپین, نیلسن منڈیلا کی جد و جہد عمران خان صاحب کو پتا نہیں ہے. نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں رہے. نیلسن منڈیلا جب واپس آئے 27 سال کے بعد, تو بلیکس اور وائٹس کا اتنا زیادہ کلیش تھا, اور اس شخص نے آ کر واحد بات جو کی, اس نے کہا کہ ہم نے انتقام نہیں لینا. عمران خان نے, اور عمران خان نیلسن منڈیلا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان نے جو اپنے محسن ہیں, یہ تو ان سے انتقام لے رہے ہیں. اب محسن دیکھیں, شوکت خانم آپ چلے جائیں, 50 کروڑ روپیہ اور زمین نواز شریف نے دی ہے, اس کے باہر تختی آج تک لگی ہوئی ہے. اگر آج وہ نہ ملتی شوکت خانم ہاسپٹل نہیں بنتا. نواز شریف محسن تھے نا, سب سے زیادہ گالی نواز شریف کو عمران خان نے دی ہے. اگر آج وہ نہ ملتی شوکت خانم ہاسپٹل نہیں بنتا. نواز شریف محسن تھے نا, سب سے زیادہ گالی نواز شریف کو عمران خان نے دی ہے. یہ نیلسن منڈیلا ہے. جنرل باجوہ نے عمران خان کو نہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ نااہل کرپٹ پلے بوائے قسم کا آدمی ہے, اس کے باوجود اس کو کہاں سے اٹھا کر اتنی سیٹیں دلوا کر آپ کو بنا دیا جناب وزیر اعظم, اور سب سے زیادہ گالی دی آپ نے جنرل باجوہ کو. تو یہ نیلسن منڈیلا ہے. صرف نام لینے سے نیلسن منڈیلا ہو جاتا ہے, صرف لوگوں کو گالی دینے سے نیلسن منڈیلا بن جاتے ہیں, صرف انتقام دینے سے. ان کو ایک کام آتا ہے, وہ سوشل میڈیا ہے. آپ ان کو دیکھ لیں, اور کہ سوشل میڈیا پر آپ ان کی پریزنس دیکھ لیں, لگتا ہے کہ کروڑوں کے حساب سے لوگ ان کے ساتھ ہیں. پبلک میں جلسہ کر لیں تو لگتا ہے 100 بندے ساتھ نہیں ہیں. تو آن لائن پریزنس بہت ہے, اور وہ فنڈنگ یقیناً پاکستان سے نہیں ہے. میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہے, جس لیول کی فنڈنگ ہے وہ پاکستان سے ہو بھی نہیں سکتی. بہت بڑی فنڈنگ ہے, اور اس کی بیسس پہ یہ لوگوں کے ذہن بدلتے. گراؤنڈ پر زیرو ہے, گراؤنڈ پر زیرو ہیں, لیکن ظاہر ہے سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں. اچھا سر, آپ کا ایک ٹویٹ پڑا تھا بشرا بی بی کے بارے میں, سنا ہے ان کی گرفتاری ہو رہی ہے, اور کیوں گرفتاری ہو رہی ہے سر؟ آپ مشکل سوالات کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہے عدت والا کیس, یہ بہت آگے اس کے اندر, ویسے تو کیس میں کچھ بھی نہیں ہے, 2 پیشیوں کے اندر اس کے اندر فیصلہ ہو جانا چاہیے, اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. لیکن سنا ہے
اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے اندر بہت پریشر ہے ان کے اوپر، اور ڈپریس بھی ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ. اور ظاہر ہے دیکھیے میاں بیوی کا رشتہ بڑا سنسیئر بے لاس رشتہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات جب آپ کے مالی مفادات پہ بات آ جائے تو اس رشتے کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر بھی ذاتیات، ذاتی مفاد سامنے آ جاتا ہے. میں کوئی پیشن گوئی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ صحافت پیشن گوئی کا بزنس نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑے دنوں تک آپ دیکھیں کہ جس طرح بہت سارے لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کہ جناب عمران خان صاحب نے یہ کیا، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، اور انکشافات سے بھرپور بہت ساری پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ دباؤ میں بھی کروائی جا رہی ہے. ایک پریس کانفرنس شاید بشرا بی بی کی جانب سے بھی ہو اور وہ عمران خان کے خلاف ہو، اور وہ کسی دباؤ کے نتیجے میں بھی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے. لیکن سر اس پریس کانفرنس میں تو پھر پیچھے رہ کیا جائے گا؟ عمران خان صاحب کیا کرتے رہے، عمران خان نے کیا کمایا، کس کے ساتھ کتنا، وہ تو پریس کانفرنس کے بعد عمران خان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں رہ جائے گا. اس کے بعد صرف میرے خیال میں اس کے بعد عمران خان کے پاس صرف جیل کی چند سلاخیں اور چند گالیاں دینے والے ٹرولز رہ جائیں گے، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا تحریک انصاف میں، کیونکہ وہ جو انکشافات کر سکتی ہیں اس کے بعد تو پھر مثلا اثاثے بھی ہے اور پھر بہت چیزیں سامنے آ جائیں گی، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا تحریک انصاف کے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے. لیٹس سی کیا بنتا ہے، یہ کافی سگنیفیکنٹ چیز ہوگی. آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے پاس ان کی بہنوں کے سوا کچھ اور بچتا ہے کہ نہیں بچتا. سر شیر افضل مروت نے عارف علوی کے متعلق دعویٰ کیا ہے، اس میں کتنا سچ ہے کہ عمران خان نے علوی صاحب کو دل سے نکال دیا؟ اچھا دیکھیے، تحریک انصاف کا سب سے بڑا المیہ آج کل یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی قیادت کس کے پاس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ بڑے ہمارے لیے محترم ہے، چیف جسٹس محترم ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے ثاقب نثار جو اپنے احترام کو خود گواتے ہیں اور ٹگر ٹوکری ہو جاتے ہیں. وہ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ تحریک انصاف کو کچھ عرصے کے بعد سمجھ آئے گی، تحریک انصاف کے ساتھ بڑا احسان کیا. جو ابھی بلے کا نشان والا کیس ہوا اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا سوال کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن صحیح ہوئے، اور کہ بیرسٹر گوہر کو عمران خان نے نامزد کیا چیئرمین، کوئی خط پتر کوئی لیٹر دکھا دے، کچھ بھی نہیں. اسلام آباد میں سارے سرینا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، رؤف حسن کیا ہو گیا، شیر افضل، بیرسٹر گوہر، سارے اسلام آباد میں. انتخابات ہوتے ہیں چمکنی میں، پشاور کے ایک علاقے میں، اسلام آباد میں انتخابات ہوئے بھی نہیں تھے. ہاں 7 آدمی وہاں پہ موجود تھے، آپس میں ہوتے بانٹ لیے. اچھا کل کو لیا میں 7 لوگ کٹھے ہوں، وہ کہیں جی کہ تحریک انصاف ہماری ہے، اس میں سے ایک چیئرمین بن جائے، اور وہ کہے عمران خان نے مجھے یہ کہا ہے کہ پنجاب کی سیٹیں اس کو دے دیں. اچھا یہ تو قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو بڑا بچایا ہے. کل کو عمران خان کہتے ہیں بیرسٹر گوہر کو تو میں جانتا ہی نہیں، اور وہ سارے فیصلے کر رہا ہے. اچھا اندر کی بات یہ ہے اب کیا ہو رہا ہے، حامد خان، شیر افضل مروت، بیرسٹر گوہر اور باقی ساری پارٹیاں، ان کے درمیان شدید اختلافات، لڑائی ہے اور جنگ چل رہی ہے. کس وجہ سے؟ کوئی بے امنی کی جنگ ہے؟ نہیں بھائی، اصل میں جنگ ہے ٹکٹوں کی تقسیم کی. ٹکٹوں کی تقسیم پہ پکڑنے ہیں پیسے، کون زیادہ پکڑ سکتا ہے. عمران خان بھی پکڑتا رہا، لیکن اب عمران خان کی موجودگی میں ہر ایک کو حصہ لینے کا موقع مل گیا. عمران خان صاحب نے تو کبھی کسی کو روزہ نہیں کھلوایا، تو وہ اب ان کو حصہ یہ شیر افضل مروت کراچی جا کیمپین کر رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، پھر راضی ہو رہے ہیں، پھر ناراض ہو رہے ہیں. یہ سارا اسی کا پارٹ ہے نا. بیرسٹر گوہر، کبھی آپ نے بیرسٹر گوہر کا کبھی نام سنا تھا؟ کبھی کسی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے سنے؟ وہ پارٹی کے چیمپئن بن گئے، سنو نا کبھی. اور پھر اس کے بعد یہ شیر افضل مروت تو کوئی بہت سین آدمی لگتے ہی نہیں ہے، عجیب سی گفتگو کرتے ہیں. ہاں، اور تحریک انصاف والوں کو وہ گفتگو پسند ہے کیونکہ ان میں سین گفتگو کرنے والا آدمی پسند نہیں کیا جاتا. عمران خان بھی جرمنی جاپان کی سرحد جب تک نہیں ملائی تب تک وہ پاپولر نہیں ہوئے، تو انہیں میمز والے بندے پسند ہیں، عقل والے بندے پسند نہیں ہیں. اچھا یہ جو وکیل ہیں
یہ عمران خان صاحب، اس پہ بھی 2-3 تھیوریاں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. یہ جو وکیل ہیں یہ عمران خان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لگ تو نقصان رہا ہے لیکن یہ کہاں سے ہیں؟ کوئی انجیکٹ کیے گئے ہیں؟ عمران خان کی بیوقوفی ہے؟ مکافات عمل ہے؟ یہ ہے کیا سر؟ دیکھیے پرویز بھائی، یہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی پاکستان میں تحریک چلی تھی، عدل بچاؤ تحریک یا انصاف بحالی تحریک، جو افتخار چودھری کے لیے چلی تھی، اور انہوں نے خیر بعد میں انصاف کے ساتھ بڑا بیڑا غرق کیا. تو اس میں وکلاء بڑے امپورٹنٹ تھے اور انہوں نے بڑی زبردست ایجیٹیشن کی. ہمارے جسٹس عطر من اللہ اس کا پارٹ تھے اور بڑے دلیر لوگ تھے. تو ان کی تیاری الیکشن کی نہیں ہے، ان کی تیاری الیکشن کے بعد کی ہے کہ یہ وکیل بعد میں ایجیٹیشن کریں گے. لیکن آپ امیجن کیجئے، آپ پی ایم ایل این کے سیاسی جلسے وغیرہ آپ دیکھتے ہیں تو جو کسی بھی حلقے کا ایک سیاسی کارکن ہوتا ہے وہ 5-10 سال مار کھاتا ہے اس امید پہ کہ اس کو ٹکٹ ملے گا. اور پی ٹی آئی کا جو کارکن تھا اس نے مار کھائی، اس نے ایفرٹ کی، اس نے جرأت کا مظاہرہ کیا، اس نے گرفتاریاں دی. اس کن تھا، اس نے مار کھائی، اس نے ایفرٹ کی، اس نے جرأت کا مظاہرہ کیا، اس نے گرفتاریاں دی. اس نے عمران خان کا جو بھی بیانیہ تھا وہ لے کر چلا اور آخر میں ٹکٹ دے دیا کسی ان نون وکیل کو، اور ٹکٹ بھی 2-3 لوگوں کو دے دیا. شیر افضل مروت نے کسی اور کو دے دیا، بیرسٹر گوہر نے کسی اور کو دے دیا. تو یہ عجیب و غریب کنفیوژن مچ گیا ہوا ہے. تو وکلاء کا استعمال الیکشن کے بعد ہونا ہے، اس کا ابھی استعمال نہیں ہے. اور یہی ان کا پلان سی مجھے لگتا ہے، جس سے یہ جو بھی حکومت آئے گی اس کے خلاف یہ ایجیٹیشن کریں گے. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس حکومت کو سکون سے نہ بیٹھنے دے. اکانومی کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے، وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کریٹ نہ ہونے دے. تباہی، لڑائی، مار کٹائی، دھرنے اور یہ سارا کچھ چلتا رہے تاکہ پاکستان مستحکم نہ ہو سکے. دنیا میں وہی خبریں جائیں، کسی کا سر پھٹا ہوا، پولیس کسی کو ڈنڈے مار رہی ہے، یہی خبریں فلیش کریں. اور یہی عمران خان کو سوٹ بھی کرتی ہے. جی جی بالکل یہی سوٹ کرتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، بے شک پاکستان نہ رہے. بالکل ٹھیک ہے. آنے والی سیاست میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہاں دیں؟ دیکھیے میاں محمد نواز شریف کے بغیر تو اب مجھے نہیں لگتا کہ سیاست چل سکتی ہے. ساری چیزیں وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں چوتھی دفعہ، نعرہ تو ہے نون لیگ کا، بھی ہونا تو چاہیے. میں اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. شہباز شریف کی سیاست جو ہے 16 ماہ میں ہم نے دیکھ لی ہے. وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ بہت کامیاب تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹر اچھے ہیں. اس وزیر اعظم کی سٹیج پر آپ کو صرف ایڈمنسٹریٹر اچھا نہیں ہونا، آپ کو سیاستدان بھی ہونا ہے. آپ کا ویژن بھی ریکوائرڈ ہے. آپ نے ڈنڈا پکڑ کے رات کے 3 بجے کلمہ چوک نہیں پہنچ جانا، آپ کو ویژن بھی ریکوائرڈ ہے. تو وہ ویژن مجھے لگتا ہے وہ میاں نواز شریف کا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں آپ دیکھیے نا کتنے لوگ ایسے ملکوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں اور چوتھی دفعہ بن چکے ہیں. تو پاکستان کے یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا. اور لیکن جو بھی بنے گا وہ نواز شریف فیصلہ نواز شریف کا ہوگا، فیصلہ نواز شریف کا ہوگا. لیکن وہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا، بہت مشکل کام ہے. کیونکہ اب لوگوں کی نا ہمت ختم ہو گئی ہے. اب لوگوں کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 2-3 سال آپ صبر کریں، ہم اس کے بعد آپ کو ریلیف دیں گے. لوگوں کو تو آج کے بجلی کے بل کا مسئلہ ہے اور پاکستان کی معیشت کے جو حالات ہیں، انسٹنٹ ریلیف کے کوئی امکانات نہیں. وہ بجلی کا گیس کے بل اتنے بڑھ گئے ہیں، لوگوں نے بچوں کی فیسیں جمع کرانی ہے. اور آپ اگر یہ نعرہ لگائیں گے کہ نہیں 3 سال کے بعد ہم ٹھیک کر دیں گے تو لوگ یہ نہیں سنیں گے. حالات بہت مشکل ہیں. اور اس موقع پہ دیکھنا ہے کہ باقی سارے لوگ مل کر اکٹھے ہو کر پوری قوم کے ساتھ کیا اکانومی کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور دوسری جانب یہ عمران خان کا فتنہ جو ہے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ویسے اچھا میں آپ کو اگر میں ایک انپٹ دوں، کیونکہ میں جلسوں پہ جاتا ہوں، اندر باہر سے کور کرتا ہوں، ایک دن پہلے جاتا ہوں، شہر میں گھومتا ہوں، آگے لوگوں سے ظاہر ہے کمنٹ لیتے ہیں، بات کرتے ہیں. ایک تو وہ نواز شریف کے علاوہ کسی پہ رضامند نہیں ہے، الوک ہے. اور دوسرا ان کو ایک بات کا بہت زیادہ یقین ہے
کہ یہ سارے مسائل نواز شریف چٹکی میں ختم کر سکتے. بالکل صحیح ہے. اور وہ ساتھ میں لوگ ہمیں آگے سے مثالیں دیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, تو لوگوں کا جو بلیو ہے اس وقت وہ نواز شریف پر ہے. اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تھوڑے سے لوگ شہباز شریف سے ناراض بھی ہیں. یہ بھی فرض کیجئے کہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے, کوئی وجہ بنا دیتے ہیں کہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا کوئی اور وجہ, لوگ اس فیصلے سے مسلم لیگ نون کے خوش نہیں ہوں گے. آپ اس کو جتنی مرضی دلیلیں دیں, اس لیے لوگ خوف زدہ ہوں گے کہ یار عام آدمی کہ یار یہ تو وہی بندہ ہے جس نے اتنی زیادہ مہنگائی کی تھی. بے شک وہ جو مرضی کرے. دیکھیں پالیٹکس میں پرسپشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ ابھی پرسپشن کی بات کر رہے تھے. نواز شریف کی پرسپشن یہ ہے کہ وہ ٹھیک کر سکتا ہے, کرے نہ کرے, لیکن پرسپشن یہ ہے. شہباز شریف کی پرسپشن نہیں ہے. ٹیکنیکلی وہ غلط ڈیسیژن ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی غلط ہوگا, لیکن اگر یہ نصیحت اگر یہ کرنا ہے تو ابھی سے کرنا چاہیے. لوگوں کے ذہن میں ابھی سے بٹھانا چاہیے, اور 16 مہینے کی حکومت کی کارکردگی لوگوں کو بتانی چاہیے جو اچھے کام بھی ہوئے. خیر نہیں ہو, آخری سوال ہے مریم نواز کی یہ جو کہ شاندار انتخابی مہم دیکھ رہے ہیں, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کس حد تک مریم نواز کامیاب ہے؟ اچھا دیکھیے, ہم نے یہ سنا تھا کہ کیمپین شروع ہوگی تو کیمپین بنیادی طور پر لیڈ کریں گے میاں نواز شریف صاحب, اور یہی آئیڈیا تھا. ابھی تک جب ہم بات کر رہے ہیں, پتہ نہیں یہ کب آپ ہمارے گستاخی کے ساتھ, جو کہ میں کرتا نہیں ہوں, روکتا نہیں ہوں, ٹوکتا نہیں ہوں, کیا یہ حافظ آباد جلسے میں مریم نواز کی تقریر کو روک کر نواز شریف کے کہنے پر, پہلے نواز شریف اور بعد میں مریم نواز, تو کیا یہ جو جسے پگڑی کہتے ہیں, سیرا کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں, اپنا جانشین کہیں بنا تو نہیں دیا مریم نواز کو؟ اچھا نہیں, نواز شریف نے اپنا جانشین مریم نواز کو ہی بنایا. اس ایک واقعے سے اس کو زیادہ مستحکم کیا ہے, لیکن نواز شریف کا جانشین مریم نواز ہے. اور مریم نواز شاید نواز شریف نے بنایا, مریم نواز نے پروو کیا ہے. آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جب مریم نواز جن حالات میں اکیلی آواز بلند, میں بڑا قائل ہوں ان کی دلیری کا کہ وہ خاتون, جب ظاہر ہے تتر بتر تھے لوگ جب نواز شریف وہ تھے کوٹ لکھپت میں, اور 200-250 لوگ باہر کھڑے ہوتے تھے, اور بہت سارے لوگ جو بعد میں منسٹر بنے وہ کوئی نہیں اتنے زیادہ دلیر ہو کے نکلتے تھے, اتنے دبنگ ہو کے نکلتے تھے. اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جو پی ایم ایل این کی بہت کیمپین تھی نا, جو ووٹ کو عزت دو, اس کو بنیادی طور پر صحافیوں نے اٹھایا تھا, اور بہت دلیرانہ طریقوں سے اٹھایا تھا, اور اس کا خمیازہ بھی بھگتا تھا. اس وقت مریم نواز اکیلی خاتون تھی جو بتاتی تھی کہ پلیٹلیٹس کی یہ صورتحال ہے اور یہ وہ, اور وہاں سے انہوں نے اپنے باپ کا سہارا بنی. اور مجھے وہ ویڈیو نہیں بھولتی جب نواز شریف آئے پاکستان, مینار پاکستان پر آئے, تو پھر مریم نواز آبدیدہ ہو گئی تھی. تو بنیادی طور پر نواز شریف کو وطن واپس لانے میں مریم نواز کا بہت بڑا کردار ہے, اور وہ ان کی صحیح معنوں میں جانشین ہے. اور جو کیمپین ہے انتخابی مہم, وہ مریم نواز بڑی سٹرونگلی چلا رہی ہیں, بہت زبردست طریقے سے چلا رہی ہیں. اور ان کے نواز شریف جتنا کراؤڈ پل کرتے ہیں, یقین مانیے میں حیران ہوں, مریم نواز اتنا ہی کراؤڈ پل کرتی ہے. یہ بھی حافظ آباد کے جلسے میں ہم نے دیکھا کہ وہ بہت بڑا جلسہ ہوا, اور مریم نواز نے نواز شریف کے, ظاہر ہے لوگ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں نواز شریف کے آنے پہ, اسی طرح مریم نواز کے آنے پر بھی کراؤڈ ایکسائٹڈ تھا. اسی طرح لوگوں نے مریم نواز کا بھی استقبال کیا. دوسرا, وہ بہت اچھی آریٹر ہو گئی ہیں, گفتگو میں ان کی بڑی روانی زبان کا استعمال, لینگویج اور باڈی لینگویج بہت زبردست تقریر ہو گئی ہے. وہ لوگوں کی نبض پر ہاتھ رکھنا جانتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز یہ بھی آ رہی ہے ہمارے بھائی, کہ آخری سوال تھا لیکن اس میں ضمنی سوال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بن سکتی ہیں, ہو سکتی ہیں, کوئی ایسی بھی چیز ہو سکتی ہے؟ اچھا ذمہ داری یا باپ کی طرح, جہاں سے باپ نے شروع کیا تھا وزیر اعلیٰ, مین سیاست اسی میں ہی. دیکھیے مریم نواز ہے نا, بنیادی طور پر ابھی تک کوئی پورٹ فولیو اپنے پاس رکھا نہیں ہے, لیکن ان کے پاس سب سے بڑا پورٹ فولیو ہے, اور وہ پورٹ فولیو عوام کی محبت کا ہے. ٹھیک ہے, پورٹ فولیو ویسے دیکھا جائے, دیکھیں اس طرح کے پورٹ فولیو والے ڈائریکٹ وزیر اعظم بنتے ہیں. جیسے عمران خان کے پاس کون سا پورٹ فولیو رہا ہے؟ عمران خان کبھی کوئی سیکرٹری رہے ہیں, کوئی وزیر خزانہ رہے ہیں, کے پی کے چیف منسٹر رہے ہیں, نہیں, سیدھا وزیر اعظم بنے ہیں نا, کیونکہ کراؤڈ ان کے ساتھ تھا. وہ تجربہ بہت
नाकाम भी रहा। मरीम नवाज को ग्रेजुअली आगे बढ़ना चाहिए। पंजाब अगर उनको मिलता है, पंजाब बहुत भारी जिम्मेदारी है, सबसे भारी, बहुत भारी जिम्मेदारी है, मरकज से भी भारी जिम्मेदारी, और उसके अंदर बहुत मेहनत उनको दरकार होगी, बहुत उनको डिलीवर करना पड़ेगा। और देखिए उनके साथ ना हमारे यहाँ खातून की हुकूमत को वैसे ही एक अपोजिशन सी उसमें आ जाती है, और फिर मुस्लिम लीग नून में तो कोई ऐसा खास रवाज है भी नहीं खवातीन के हवाले से। ये मरीम नवाज ने ही रवाज डाला है, तो उनको चैलेंजेस का सामना बहुत ज्यादा होगा। तो वो उन चैलेंजेस का मुकाबला करने की एबिलिटी तो रखती है, लेकिन अगर विफाक में आती है तो कुछ बहुत, जैसे फॉरेन ऑफिस या इस तरह की मिनिस्ट्री भी उनको सूट कर सकती है। दोनों ऑप्शन उनके पास है, लेकिन जानशीन नवाज शरीफ की वही है, अब ये फैसला उनको करना है। पंजाब बहुत अच्छी ऑप्शन है उनके लिए, देखें वो क्या फैसला करती है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। जो पंजाब की वजारत आला के लिए अमार भाई ने शर्त रखी है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेरे ख्याल में ये सबसे छोटी शर्त है मरीम नवाज के लिए। मेहनत करना कोई मरीम नवाज से सीखे। जलसों में जाते हैं, कल एक जलसे में खानेवाल के आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, तो छोटी बच्चियाँ जो शायद 18 साल से भी छोटी होंगी, उनका वो मरीम नवाज बनना चाहती थी। अब मरीम नवाज क्यों बनना चाहती थी वो मेरे और आपके सामने है, जो अपने बाप को इज्जत और एहतराम के साथ वापस लेके आई, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस पिछले कुछ अरसे का सबसे बड़ा और मुश्किल तरीन काम था। अमार भाई हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, खुश रहे, अल्लाह ताला के साथ वालिद मोहतरम का साया आप पर सरकत कायम रखे। आप मेरे घर तशरीफ लाए, ये मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों, ख्याल रखें अपना, शुक्रिया।